بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے سیاست یا سیاستدانوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے لیے خوشی کی بات صرف اتنی ہی تھی کہ میں چودھری نوازش علی کے مخالف دڑے سے آ ملا تھا، جو پہلے ہی اس کی طرف سے بہت سا ادھار کھائے بیٹھے تھے۔ اب مجھے چودھری کا قرض ادا کرتے ہوئے بہت لطف آتا۔ دو قرض دار ایک قرض خواہ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑنے والے تھے۔ فرید پاشا کہہ رہا تھا، میں کل کا دن نوید کو تفتیش و تحقیق کے لیے دے دیتا ہوں۔ مجھے امید ہے وہ تمہارے ساتھی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لے گا۔ ہمارے کچھ خاص آدمی رکھاں والی میں موجود ہیں، جیسا کہ دنیا کی ہر سیاست میں موجود ہوتا ہے۔ مخالف کیمپ میں اپنے بندے چھوڑنا پڑتے ہیں تاکہ وہ وہاں کی صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی نوید کو یہ کنفرم ہوا کہ ساحل چودھری نوازش علی کی حویلی میں موجود ہے، وہ سیدھا یہاں چلا آئے گا۔ پھر تم اس کے ساتھ رکھاں والی مشن پر روانہ ہو جانا۔ سید پور میں ہماری بہت بڑی حویلی ہے، تم وہاں رہتے ہوئے آئندہ لائحہ عمل تیار کر لینا۔ نوید تمہارے مشن کے لیے بہت ہی مفید اور معاون ثابت ہوگا۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو کر میرے چہرے کا جائزہ لیتا رہا، پھر بولا، یا اگر تمہارے ذہن میں کوئی اور آئیڈیا ہو تو بتاؤ، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فی الحال آپ کی تجویز پر عمل کرنا زیادہ موزوں نظر آ رہا ہے، میں نے گمبھیر آواز میں کہا۔ میں بہت سوچ سمجھ کر چودھری نوازش علی پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے جوش و جذبات میں کوئی قدم اٹھانا ہوتا تو میں لاہور کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی سیدھا رکھاں والی پہنچ جاتا اور چودھری کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا۔ چودھری سے میری دشمنی کوئی سال 6 مہینے سے نہیں ہے، یہ برسوں کا قصہ ہے، اور اس دوران میں ہم نے ایک دوسرے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہم دونوں پول میچ، کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل کھیل چکے ہیں۔ اب فائنل کا مرحلہ ہے۔ میں اس فائنل راؤنڈ کو بہت سوچ سمجھ کر کھیلنا چاہتا ہوں، اور اس طرح کھیلنا چاہتا ہوں کہ یہ میچ ایک یادگار کی حیثیت حاصل کر لے۔ ہارنے والا اپنے زخم چاٹ کر اسے یاد رکھے اور جیتنے والا شادیانے بجا کر اس کی یاد کو تازہ کرے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا، اب تم آرام کرو، کل ملاقات ہوگی۔ میں تمہارے چہرے اور آنکھوں میں تھکن کو واضح طور پر محسوس کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے ایک خطرناک جماہی بھی لی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ گزشتہ 2 روز سے مجھے آرام کا موقع نہیں ملا اور اچھی خاصی نیند بھی جمع ہو چکی ہے۔ پھر آج کے ڈبل ڈنر نے نیند کے خمار میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ میں صبح تک سکون سے سونا چاہتا ہوں۔ یہاں تمہیں سکون ہی سکون ملے گا وجدان، وہ دوستانہ انداز میں بولا۔ منہاس جب بھی لاہور آتا ہے تو میرے پاس ہی ٹھہرتا ہے، اسی بیڈ روم میں اس کا قیام ہوتا ہے۔ میں نے کہا، ایک بات تو بتائیں پاشا صاحب، آپ کو میں نے انتہائی زندہ دل اور خوش مزاج پایا ہے، بات بات پر ہنسنے، مسکرانے اور کہا اچھالنے والا، جبکہ منہاس باقر ایک سنجیدہ اور کسی حد تک خشک مزاج شخص ہے۔ آپ دونوں کی دوستی کس طرح قائم ہے؟ دوستی کے لیے بنیادی شرط ہم مزاج اور ہم خیال ہونا ضروری ہے۔ میں تمہاری آدھی بات سے اتفاق کروں گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ یعنی دوستی کے لیے ہم خیال ہونا ہی کافی ہے، اور جہاں تک منہاس کے مزاج کا تعلق ہے تو وہ دوہری شخصیت بلکہ دوہرے مزاج کا بندہ ہے۔ وہ عام طور پر جیسا خشک اور ٹو دی پوائنٹ نظر آتا ہے، بے تکلف دوستوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ مجھ سے وہ میرے ہی انداز میں ملتا ہے۔ پاشا کی بات میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ منہاس کو ابتدائی ملاقاتوں میں نے جیسا پایا تھا، اب اس میں خاصا فرق آ گیا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ اب ہمارے درمیان بے تکلفی کی فضا قائم ہو چکی تھی۔ یہود اور یہودیت کے خلاف سرگرمیوں نے ہمیں بہت قریب کر دیا تھا۔ فرید پاشا نے ڈارلنگ کی جانب اشارہ کیا اور کہا، تمہاری اس لاڈلی کے لیے مجھے شب بصری کا علیحدہ بندوبست کرنا ہوگا، یا اس نے جملہ ادھورا چھوڑا تو میں سمجھ گیا وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، ڈارلنگ میرے ساتھ اسی بیڈ روم میں رات گزارے گی۔ کوئی بھی شخص اپنی ڈارلنگ کو خود سے جدا کرنا پسند نہیں کرتا۔ آپ اس کے لیے فکر مند نہ ہوں، یہ ہر معاملے میں ٹرینڈ ہے۔ اس نے کبھی میرے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا۔ اس نے بڑی محبت سے ڈارلنگ کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، تمہاری ڈارلنگ تمہیں مبارک ہو۔ میں تو اپنی ڈارلنگ کے پاس جا رہا ہوں، شب بخیر، گڈ نائٹ۔ میں نے کہا۔ وہ بیڈ روم سے رخصت ہو گیا۔ فرید پاشا کے جاتے ہی ڈارلنگ میرے پاس آ گئی۔ میں نے اسے پیار کیا اور گھوم پھر کر بیڈ روم کا جائزہ لینے لگا۔ وہ خاصا کشادہ بیڈ روم تھا۔ میں نے وہاں موجود ہر شے کو تنقیدی اور تفتیشی نظر سے دیکھا، اور مطمئن ہونے کے بعد دروازہ بند کر کے واش روم
روم میں گھس گیا۔ 15 منٹ میں میں لباس تبدیل کر کے فریش اپ ہو چکا تھا۔ اس وقت دیوار گر کلاک اور میری ریسٹ واچ میں 1:15 بجے تھے، یعنی نئے دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ میں بیڈ پر دراز ہوا تو ڈارلنگ میرے پہلو میں آ کر لیٹ گئی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کے گنگنے لمس کو اس کے وجود میں اتارنا شروع کر دیا۔ وہ کسی دل نشین محبوبہ کی مانند مست ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی اور دھیرے دھیرے اپنے منہ کو میری پسلی پر مساج کے انداز میں رگڑ رہی تھی۔ میں نے سرگوشیانہ لہجے میں اسے پکارا، ڈارلنگ۔ اس کی بند آنکھوں کے پیچھے سے جواب آیا، میاؤں۔ تم میری ڈارلنگ ہو نا، میاؤں۔ ڈارلنگ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کھلتی نہیں۔ میں نے بدستور اس کے بدن پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، لیکن میں کسی باند شے کے ساتھ بہت بے چینی محسوس کرتا ہوں۔ تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو مجھے تم نے قدم قدم پر حیران کیا۔ یہ مسلسل حیرانی مجھے الجھا رہی ہے، مجھے پریشان کر رہی ہے۔ میں تمہاری حقیقت جاننا چاہتا ہوں، تمہیں کھولنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے تم کوئی عام بلی نہیں ہو۔ میں تمہارے اسرار کو پانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے یہ موقع بہترین ہے۔ میں آج رات تمہارے اندر اتر کر سب کچھ جان لوں گا، سب کچھ۔ اس نے شدت سے میرے پہلو میں اپنا منہ رگڑا، پھر آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور اپنی مخصوص آواز میں بولی، میاؤں۔ اس کی آواز تو وہی تھی، تاہم میں نے اس کی کھلی آنکھوں میں تبدیل شدہ تاثر واضح طور پر نوٹ کیا۔ اس میاؤں میں نہ کی کیفیت پائی جاتی تھی، گویا وہ کھلنے پر آمادہ نہیں تھی۔ میں نے اس کے وجود میں اضطراب سا محسوس کیا۔ میں بھی اس وقت ضد پر اتر آیا تھا۔ ایسی تنہائی، سکون اور فرصت جانے پھر کب میسر آتی۔ میں کھولوں گا، تمہیں ضرور کھولوں گا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بڑی شدت سے میاؤں میاؤں کرتے ہوئے اپنے چہرہ میرے پہلو میں رگڑنے لگی، لیکن مجھ پر ایسی ضد سوار ہوئی تھی کہ میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ التجائیں کرتی رہ گئی۔ وہ زبان سے انسانوں کی طرح الفاظ تو ادا نہیں کر سکتی تھی، تاہم میں اس کے اعضاء کی حرکات و سکنات کو اچھی طرح سمجھنے لگا تھا۔ وہ اس وقت سراپا احتجاج بنی ہوئی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسے اپنے سامنے قالین پوش فرش پر رکھ دیا۔ اس نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا جیسے وہاں سے فرار ہونے کا ارادہ رکھتی ہو۔ میں نے سیکنڈ کے لاکھویں حصے میں اس کے ارادے کو بھانپ لیا، پھر اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتی میری آنکھیں اس کی آنکھوں سے چپک گئیں۔ ہم دونوں ساکت نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو اپنی ٹرانس میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چند سیکنڈ تک ہمارے درمیان نظر بازی اور تسخیر کا یہ مقابلہ برابر رہا، پھر میں اس پر حاوی آنے لگا۔ اس وقت میں پورے ارتکاز کے ساتھ اپنے کام میں مشغول تھا۔ چی کی قوت نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ میں ڈارلنگ کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے اپنے ذہن میں اس کے لیے سجیشنز بھی تخلیق کرنے لگا۔ یہ سارا کھیل ہی خیالات اور ترغیبات کا ہے۔ اگر خیالات توانا اور ترغیبات مضبوط ہوں تو تسخیر چٹکیوں کا عمل بن کر رہ جاتا ہے۔ میری ترغیبات کام دکھا رہی تھی۔ میرے ذہن میں تخلیق پانے والے خیالات کی لہریں ڈارلنگ کے دماغ پر اثر انداز ہونے لگی۔ میں نے خاموشی کی زبان میں سوچا، تمہاری آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں، تمہیں نیند آ رہی ہے۔ عام ہپناٹزم میں آواز کی بڑی اہمیت ہے۔ سجیشن آواز کی محتاج ہوتی ہے، مگر اس وقت ڈارلنگ ایک مخصوص قسم کے ہپناٹزم کے تجربے سے گزر رہی تھی جس میں سجیشن کے لیے آواز کی ضرورت نہیں تھی، صرف سوچنا ہی کافی تھا۔ چی بے زبان خاموشی اپنا کام کر رہی تھی اور بہت خوب کر رہی تھی۔ میں نے ترغیبات کا سلسلہ جاری رکھا۔ آج اس اسرار سے پردہ اٹھ جانا چاہیے تھا جو سایہ بن کر میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کوئی بچہ آپ کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے اور آپ یہ نہ جانتے ہوں وہ بچہ کس کا بچہ ہے تو عجیب سی بے سکونی دماغ کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ ڈارلنگ کے حوالے سے میں اپنے دماغ کو ہر حصار سے نکالنا چاہتا تھا۔ وہ یک ٹک مجھے دیکھ رہی تھی، میری طرح اس کا وجود بھی ایک دم ساکت تھا۔ ہمارے جسموں کے اندر دل دھڑک رہے تھے یا پھر بیڈ روم میں ہماری سانس لینے کی مخصوص آواز پیدا ہو رہی تھی۔ باقی ہر طرف سکون ہی سکون اور خاموشی ہی خاموشی تھی۔ نیند نے تمہاری آنکھوں کو تکان زدہ اور تمہارے پپوٹوں کو بوجھل بنا دیا ہے۔ میں خاموشی کی زبان میں پورے اعتماد سے سوچ رہا تھا۔ میری چٹانی خیالات کی لہروں کو چی کی قوت نے مہمیز کیا اور ڈارلنگ کی آنکھوں میں نے سرخ ڈورے نمودار ہوتے دیکھے۔ پچھلے چند روز سے میں یوگا کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ چی کی ایڈوانس مشقیں بھی کر رہا تھا، جس سے میری باطنی قوتوں اور حواس میں نمایاں تبدیلی آئی تھی۔ ان تجربات کا احساس بڑا نیا، انوکھا اور نرالا تھا۔ ڈارلنگ کی آنکھیں نمودار ہونے والی سرخ ڈورے بھیگنے لگے، گویا اس کی آنکھوں میں پانی اترنے لگا تھا۔ میں نے ترغیبات میں شدت پیدا کرتے ہوئے سوچا، ان بوجھل آنکھوں اور بھاری پپوٹوں کا صرف ایک ہی علاج ہے۔ ڈارلنگ کی پلکیں بے اختیار جھپک گئیں اور وہ علاج ہے نیند، گہری نیند۔ میں نے کوشش جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہیں اپنی تکلیف اور مسئلے سے نجات پانے کے لیے سونا ہوگا۔ گہری نیند
نیند سونا ہوگا اور تم سونے جا رہی ہو۔ اس کی پلکیں دوبارہ جھپکیں اور اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لی۔ تم سو رہی ہو، تمہاری نیند گہری ہو رہی ہے اور گہری اور گہری، کسی سمندر سے بھی زیادہ گہری، گہری گہری اور گہری۔ میں نے نتیجہ خیز نظر سے ڈارلنگ کا جائزہ لیا۔ وہ فرش پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی ہماری نگاہی رابطہ بھی منقطع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کی ترغیبات اس کے دماغ نے براہ راست میرے دماغ سے وصول کی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ڈارلنگ کے قریب فرش پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ دیکھنے میں وہ بے جان نظر آئی۔ اس کی سانس اتنی مدھم چل رہی تھی کہ میں نے بڑی مشکل سے اس کو زندگی کا سراغ لگایا۔ اسے زندہ پا کر مجھے خوشی ہوئی۔ یہ خوشی اس بات کی تھی کہ اس کا اصرار مجھ پر عیاں ہونے میں اب چند لمحات کی دیر تھی۔ میں نے بے سدھ ڈارلنگ کو بڑی حفاظت سے اٹھایا اور لے جا کر ایک میز پر رکھ دیا۔ پھر آہستگی ایک کرسی کھینچ کر میں اس سے 3 فٹ کی دوری پر بیٹھ گیا۔ مجھے چی کی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کے اسرار کے بند کھولنا تھے۔ چی کی قوت سے کام لینے کا یہی فائدہ ہے کہ ذہنی رابطہ منقطع ہونے کے بعد دوبارہ قائم کیا جا سکتا ہے، چاہے آپ کا معمول ہوش میں ہو یا بے ہوش۔ میں نے ایک طویل سانس کھینچ کر پھیپھڑوں کو تازہ ہوا سے بھرا، چی کو جسم کے زیریں حصے میں مرتکز کیا اور نظر ڈارلنگ کے ساکت جسم پر گاڑ دی۔ اسی وقت میری سماعت سے ایک دل خراش چیخ ٹکرائی، میرے ارتکاز کو پاش پاش کر گئی۔ وہ ایک نسوانی چیخ تھی اور کوٹھی کی زیریں منزل سے ابری تھی۔ میرے اعصاب تن گئے۔ ڈارلنگ پر سے میری نگاہ ہٹ گئی۔ زیریں منزل پر صرف ایک عورت تھی، فرید پاشا کی بیوی نائلہ یکبار کی۔ میرا ذہن وسوسوں سے بھر گیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے کرسی چھوڑ دی۔ وہ کسی فوری فیصلے کا وقت تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کوئی عملی قدم اٹھاتا، کوٹھی کا زیریں حصہ سماعت شکن فائرنگ سے گونج اٹھا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں بیڈ روم سے نکل آیا۔ بلائی اور زیریں منزل کے درمیان ایک خوبصورت اور دار زینہ حائل تھا۔ یہی زینہ انہیں آپس میں ملانے کے فرائض بھی انجام دیتا تھا۔ میں تیز قدموں سے اس زینے کو پاٹنے لگا۔ سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کا وقت نہیں تھا۔ جو بھی قدم اٹھانا تھا فی الفور اور آنے واحد میں اٹھانے کی ضرورت تھی۔ وہ دل خراش نسوانی چیخ نائلہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ نائلہ کے سوا اس کوٹھی میں اور کوئی عورت موجود نہیں تھی۔ برسٹ فائر کی سماعت شکن آواز سے میں نے اندازہ لگا لیا نیچے کوئی سنگین نوعیت کی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ 2 اسٹیپس پھلانگ کر میں چند سیکنڈ میں زیریں منزل پر پہنچ گیا۔ کوٹھی کے اندرونی حصے میں داخل ہونے سے قبل بے ساختہ میری نگاہ مین گیٹ کی جانب اٹھ گئی۔ گیٹ کے ساتھ ہی سیکیورٹی گارڈ کا کمرہ بنا ہوا تھا۔ کمرہ اپنی جگہ موجود تھا مگر سیکیورٹی گارڈ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی آیا کہ گارڈ فائرنگ کی آواز سن کر صورتحال جاننے کے لیے کوٹھی کے اندر پہنچا ہوگا۔ میں نے بھی ادھر ہی کا رخ کیا۔ اسی لمحے اندرونی حصے میں کچھ اس قسم کی آوازیں ابھری جیسے اندر اٹھا پٹک کی جا رہی ہو۔ میں نے جست بھر کر ایک دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دروازہ دھماکے کی آواز پیدا کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ کھلے ہوئے دروازے میں سے 2 افراد برآمد ہوئے۔ ان کی حرکات و سکنات سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ انسان ہیں، ورنہ اپنی حالت سے وہ کالی بلائیں نظر آتے تھے۔ دونوں نے سیاہ چست لباس پہن رکھے تھے جو ان کے اجسام پر چپک کر رہ گئے تھے، اور لباس سرتاپا تھے۔ یوں لگتا تھا کہ کپڑے کو ان کے بدن پر رکھ کر سلائی کی گئی ہو، صرف آنکھوں کے سامنے سے دیکھنے کے لیے جگہ چھوڑ دی گئی تھی، ورنہ بدن کا کوئی حصہ کھلا نظر نہیں آ رہا تھا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا، لہٰذا مجھے چند قدم پیچھے ہٹنا پڑا۔ وہ دونوں کالی آندھی کی مانند اندر سے برآمد ہوئے تھے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی ان میں سے ایک ٹھٹکا، دوسرے کی گردن جھکی ہوئی تھی، اور اس جھکاؤ کا سبب اس کے کندھے پر لدا ہوا ایک بوجھ تھا۔ وہ بوجھ ایک بیڈ شیٹ میں لپٹا ہوا تھا اور پہلی ہی نگاہ میں اپنی حقیقت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک انسانی جسم تھا جسے بیڈ شیٹ میں لپیٹ کر وہاں سے کہیں اور لے جایا جا رہا تھا۔ کندھے پر لدے ہوئے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی، جس کا مطلب تھا وہ بے ہوش ہے۔ میرے ذہن میں جو پہلا خیال چمکا وہ یہی تھا کہ فرید پاشا کی خوب رو بیوی نائلہ کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ اس کوٹھی میں فرید پاشا اور نائلہ کے علاوہ صرف سیکیورٹی گارڈ تھا۔ میں نے چادر میں لپٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی عورت ہی ہو سکتی تھی۔ یہ تمام خیالات اور اندازے بڑی سرعت سے پایا تکمیل کو پہنچے تھے، اور اغوا والے خیال نے جیسے میرے ہاتھ پاؤں کو آن کر دیا۔ نگاہ ملنے پر ٹھٹکنے والے شخص کو میں نے آڑے ہاتھوں لیا۔ میری رائٹ فرنٹ پش کک چلی۔ میرے پاؤں کے تلبے نے مذکورہ سیاہ لباس شخص کے سینے پر بوسہ دیا۔ وہ پیچھے کو الٹ کر دوسرے شخص سے ٹکرایا۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں اس شخص کے کندھے پر لدی ہوئی نائلہ ہوا میں اچھلی اور چادر میں لپٹے لپٹے کسی بوری کی مانند دب سے زمین پر جا گری۔ پختہ فرش سے تصادم پر چادر کے اندر سے ایک نسوانی کرا بلند ہوئی۔
ہوئی اور پوشیدہ جسم میں کچھ حرکت دیکھنے میں آئی۔ اگر اس چادر کے اندر نائلہ تھی تو خدا کا شکر ہے کہ وہ تاحال زندہ تھی۔ اس دوران میں وہ دونوں چھلاوے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور بڑی خوفناک نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کی آنکھوں میں مجھے شناسائی کی جھلک دکھائی دی۔ مجھے ایک لمحے کو یوں محسوس ہوا جیسے میں نے وہ آنکھیں ماضی قریب میں کہیں دیکھی ہوں۔ یہ وہی شخص تھا جس سے دروازہ کھلنے کے بعد میری آنکھیں چار ہوئی تھیں اور وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ وہ ایک دراز قامت اور صحت مند شخص تھا۔ اچانک وہ دونوں بیک وقت مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ دراز قامت اجنبی شناسا نے مجھ پر راؤنڈ ہاؤس چلائی، دوسرا عقب سے مجھ پر پل پڑا۔ میں نے جس اثنا میں راؤنڈ ہاؤس کو بلاک کیا، دوسرے کی سائیڈ کی میری پسلیوں سے ٹکرا چکی تھی۔ میں تھوڑا سا لڑکھڑایا تو عقب میں موجود شخص نے مجھے اٹھا کر پٹکنے کی کوشش کی۔ میں نے گرفت میں لینے کے لیے آگے بڑھے ہوئے اس کے بازوؤں کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دراز قامت کے پیٹ میں لات رسید کر دی۔ وہ دونوں مجھ سے کچھ فاصلے پر چلے گئے۔ اسی وقت دراز قامت نے جانے اپنے لباس کے کون سے حصے میں ہاتھ ڈالا۔ اگلے لمحے مجھے اس کے ہاتھ میں ایک خطرناک پسٹل نظر آیا۔ اسی دوران میں دوسرا دوبارہ چادر میں لپٹی ہوئی نائلہ کی جانب پیش قدمی کر چکا تھا۔ پستول بردار نے اسے اشارہ کیا کہ وہ نائلہ کو پہلی فرصت میں کندھے پر ڈال کر وہاں سے نکل جائے۔ میں سمجھ گیا وہ ہر صورت میں نائلہ کو وہاں سے لے کر جانا چاہتے تھے۔ اگر میں انہیں روکنے کی کوشش کرتا تو مارنے مرنے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ میں نے پسٹل کو دیکھ کر یوں ظاہر کیا جیسے میں ڈر گیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے پسپائی کے انداز میں ایک قدم اٹھایا۔ پستول بردار سمجھا میں وہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، لیکن میری وہ حرکت محض ایک جھانسا تھی۔ وہ میرے جھانسے میں آ گیا۔ مجھ پر سے نگاہ ہٹا کر وہ اپنے ساتھی کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کی یہ توجہ لمحہ بار کی تھی اور میرے لیے وہ لمحہ صدیوں کے برابر تھا۔ میں نے مہیا اس لمحے کے 10ویں حصے میں حرکت کی۔ میرا جسم ہوا میں بلند ہوا۔ یہ ایک ہائی جمپ تھی۔ پستول بردار دراز قامت شخص مجھ سے 5 فٹ کی دوری پر تھا۔ ہوا میں بلند ہوتے ہی میں نے ایک زوردار سائیڈ فلائنگ کک اس کے پسٹل والے ہاتھ پر رسید کی۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ پسٹل نے جس سمت پرواز کی، ادھر اچھا خاصا اندھیرا تھا، اس لیے اس کی لوکیشن کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ سائیڈ فلائنگ کک کھانے والے دراز قامت شخص نے رد عمل کے طور پر پسٹل کی جانب دوڑ لگا دی، مگر میں اب اسے کوئی مہلت یا سہولت دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کے دوڑتے ہوئے قدموں پر میں نے بڑی سرعت سے ایک بیک سویپ ماری۔ نتیجے کے طور پر وہ منہ کے بل پختہ فرش پر گرا۔ اس کے حلق سے ایک درد انگیز آواز خارج ہوئی۔ میں نے زمین سے کھڑا ہوتے ہی دراز قامت کے ساتھی کی مزاج پرسی کی۔ وہ اس وقت تک متوقع نائلہ کو دوبارہ اپنے کندھے پر ڈال چکا تھا۔ چادر کے اندر لپٹی ہوئی نائلہ نے احتجاجی انداز میں ہاتھ پاؤں کو حرکت بھی دی تھی۔ یہ ایک خوش آئندہ علامت تھی۔ نائلہ کی زندگی کے آثار مضبوط اور یقینی ہوتے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص اپنے عقب میں میری موجودگی سے آگاہ ہوتا، میں نے جن جفا ڈال دیا۔ وہ بخلاہٹ امیز انداز میں میری گرفت سے نکلنے کے لیے زور مارنے لگا۔ اس زور آزمائی میں چادر میں لپٹی ہوئی نائلہ پر سے اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے اسے دائیں بائیں اس طرح جھٹکا دیا جیسے کسی تناور درخت کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اپنی سی چال میں کامیاب رہا۔ نائلہ کا لپٹا ہوا بدن اس کے ہاتھوں سے آزاد ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے نائلہ کو تھامتے ہوئے اس شخص کی تشریف پر ایک تھرسٹ کک رسید کر دی۔ وہ توپ میں سے نکلے ہوئے گولے کی مانند ناک کی سیدھ میں روانہ ہو گیا۔ چادر میں لپٹا ہوا بدن میرے بازوؤں میں آیا تو اس کے خال و خط نے تصدیق کر دی وہ نائلہ ہی تھی۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے اس کے چہرے سے چادر کھینچ کر دیکھا اور اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی۔ وہ خبیث کالی بلائیں نائلہ کو اغوا کر کے لے جا رہی تھی۔ میں نائلہ کو بے آہستگی فرش پر رکھنے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہونے کے لیے سیدھا ہوا ہی تھا کہ دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز آئی۔ پہلے میری سمجھ میں یہی آیا کہ وہ دونوں وہاں سے فرار ہونے کی کوشش میں تھے، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے اپنا خیال رد کرنا پڑا۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز کا رخ کوٹھی کے بیرونی حصے سے ہماری جانب تھا۔ اگلے ہی لمحے میری نگاہ میں ایک کالی بلا کا اضافہ ہو گیا۔ نووارد انہی کا ساتھی تھا۔ اس نے بھی بالکل انہی جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ اندھیرے میں اس کی دھیمی مگر خونخوار آواز ابری۔ وہ اپنے ساتھیوں سے استفسار کر رہا تھا، اتنی دیر کیوں ہو گئی تم لوگ یہاں ابھی تک؟ اچانک اس کی آواز میں تحیر شامل ہو گیا۔ نائلہ کہاں ہے؟ تم دونوں خالی ہاتھ کیوں ہو؟ وہ تینوں مجھے نظر آ رہے تھے، مگر میں نائلہ کو فرش پر رکھتے ہی ایک ستون کی آڑ میں آ گیا تھا۔ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ اپنے سیاہ لباس کے سبب اندھیرے کا ایک محرک حصہ نہیں لگتے تھے۔ اس شخص کے سوال کے جواب میں دراز قامت نے سرگوشی کے انداز میں بتایا، ادھر بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، نائلہ کو ہم سے چھین لیا گیا ہے۔
ہے؟ کس نے چھینا ہے؟ اس شخص نے محتاط انداز میں دریافت کیا۔ دراز قامت کے ساتھی نے بتایا، پتہ نہیں وہ شیطان کون ہے اور اچانک کہاں سے آن ٹپکا۔ ایک لمحے کا توقف کر کے وہ میری سمت دیکھتے ہوئے بولا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ وہاں تھا، وہ دیکھو نائلہ چادر میں لپٹی پڑی ہے، اس شیطان کو ڈالو جہنم میں۔ نوارد نے غصیلے لہجے میں کہا، ہم نائلہ کو اٹھانے آئے ہیں، وہ سامنے پڑی ہے، فوراً اسے اٹھا لو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں، ساجد باہر گاڑی میں ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ تم نے گارڈ اور پاشا کا بندوبست تو کر دیا ہے نا؟ ہاں، وہ دونوں اس وقت انٹا غفیل ہیں، دراز قامت نے کہا۔ پھر دیر کس بات کی ہے، فوراً نائلہ کو اٹھا لو۔ مگر وہ شیطان، دراز قامت نے متذبذب انداز میں کچھ کہنا چاہا۔ اس شیطان کی تو میں ایسی کم تیسی کرتا ہوں، نوبارد چیلنج کرنے والے انداز میں بولا، تم دونوں میرے ساتھ آؤ۔ میں سمجھ گیا وہ نائلہ کو ساتھ لیے بغیر نہیں ٹلیں گے اور میں انہیں کسی بھی قیمت پر اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نوبارد کے پاس مجھے آتشی اسلحے کے نام پر کسی ہتھیار کی جھلک نظر نہ آئی۔ اگر اس کے پاس ایسی کوئی شے موجود تھی تو وہ اس نے اپنے سیاہ پراسرار لباس میں چھپا رکھی تھی۔ میں ستون کے پیچھے تن کر کھڑا ہو گیا۔ ان چنے گنے لمحات میں درجنوں فوری فیصلے کرنے کی ضرورت تھی اور میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ سب سے آگے نوبارد تھا، اس لیے پہلے وہی میرا نشانہ بنا۔ ستون کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے جیسے ہی نائلہ کی سمت قدم اٹھایا، میں اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ وہ ابھی پوری طرح ٹھٹک بھی نہیں پایا تھا کہ میں نے ایک دھواں دار پنچ اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ وہ حلق سے اوں کی آواز نکالتے ہوئے پیچھے کو الٹا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل گیا اور سنبھلتے ہی اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں اس حملے کے لیے پہلے ہی تیار تھا۔ اس کا حملہ بڑا دیسی قسم کا تھا۔ اس نے پہلوانوں کے انداز میں مجھے اپنے بازوؤں میں جکڑنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے بیٹھک کے انداز میں غوطہ لگاتا اور کھڑے ہوتے ہی اس کے چہرے پر ایک اور پنچ جڑ دیا۔ اس دوران میں دوسرے دونوں بھی مجھ پر پل پڑے۔ دراز قامت نے سامنے سے مجھے کک کا نشانہ بنانا چاہا۔ میں نے بیک فٹ پر جا کر اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کی تو عقب سے دوسرے نے مجھے دبوچ لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے زور لگانا شروع کر دیا۔ وہ شاید میری کمر کو توڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی گرفت میں بڑی سختی تھی۔ میں نے اپنے جسم کے زیریں حصے کو ہوا میں اٹھایا اور دونوں پاؤں پش اسٹائل میں دراز قامت کے سینے پر رسید کر دیے۔ میری اس حرکت سے دو فوری نتیجے برآمد ہوئے۔ دراز قامت میری زبردست ڈبل کک کھا کر پشت کے بل زمین پر گرا، جبکہ مجھے دبوچنے والے کے بازوؤں کو زبردست جھٹکا لگا اور میری کمر اس کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ میں نے گردن کو خم دے کر ایک دانسو قسم کی بیک کک اس کی ٹھوڑی پر رسید کر دی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ تھامتے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے راؤنڈ ہاؤس کک سے نہلا دیا۔ میری ٹانگیں اس رفتار سے چل رہی تھی کہ اسے بلاک کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ دیوار کے قریب پہنچ کر میں نے حتمی فیصلہ کیا اور میری فرنٹ پش کک نے اسے چاروں شانے چت کر دیا۔ اسی وقت مجھے اپنے عقب میں دھمکی امیز آواز سنائی دی، ہینڈز اپ، اگر تم نے ذرا سی بھی حرکت کی تو بیجا اڑا دوں گا۔ بیجا اڑا دوں گا کا ایک ہی مطلب تھا اور وہ یہ کہ دھمکی دینے والا مسلح تھا۔ آواز سے میں نے پہچان لیا وہ ان لوگوں کا تیسرا ساتھی نوبارد تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنے جسم کو گھما کر سیدھا کر لیا۔ میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ نوبارد کے ہاتھ میں ایک خطرناک پسٹل نظر آ رہا تھا۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ وہ دراز قامت کا کھویا ہوا پسٹل ہی تھا یا کوئی دوسرا۔ پستول بردار نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، نائلہ کو اٹھاؤ اور فوراً باہر لے جا کر گاڑی میں ڈال دو، میں اس بدماش کو دیکھتا ہوں۔ وہ دونوں پستول بردار کی بات ختم ہوتے ہی آگے بڑھے۔ میں نے اپنے اور پستول بردار کے درمیانی فاصلے کو نگاہ میں ناپا۔ ہم دونوں لگ بھگ 12 فٹ کی دوری پر تھے اور وہ ستون جس کے پیچھے تھوڑی دیر پہلے میں چھپا تھا وہ مجھ سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر تھا۔ میں کسی اسپرنگ کی مانند اچھل کر ستون کے پیچھے پہنچ گیا۔ یہ ایک فوری اور خطرناک حرکت تھی۔ اس کی خطرناکی فوراً ظاہر ہو گئی۔ پستول بردار نے میری سمت فائر کر دیا۔ میں نشانے پر نہیں رہا تھا۔ گولی ستون کے ایک کنارے کو توڑتے ہوئے نکل گئی۔ فائر کی آواز کے ساتھ ہی میں نے بڑی سرعت سے بیک فلیگ لگائی۔ بیک فلیگ کی تکمیل پر میں ہوا میں اچھلا اور بیک سمر سالٹ لگاتے ہوئے پستول بردار کے سامنے پہنچ گیا۔ وہ میری ان حرکات پر بکھلا کر رہ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ مجھے گولی سے نشانہ بنانے کی کوشش کرتا، میں نے زمین پر آتے ہی اسے گونسوں پر رکھ لیا۔ میرے تابڑ توڑ مکوں نے اس کی ناک اور منہ سے خون چھڑا دیا۔ میں نے اس کے پستول والے ہاتھ پر ایک بھرپور ٹھوکر مار کر اسے غیر مسلح کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک سائیڈ کک مار کر اسے دور پھینک دیا۔ دوسرے دونوں اپنے ساتھی کا حشر دیکھ کر تذبذب میں پڑ گئے۔ دو چادر میں لپٹی نائلہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں گرا کر ان کی جانب بڑھا۔ اسی لمحے کھلے ہوئے دروازے میں مجھے فرید پاشا کی
झलक दिखाई दी। वो दोनों हाथों से अपने सर को थाम कर डगमगाते कदमों से आगे बढ़ रहा था। इसकी जुबान पर सिर्फ एक ही जुमला था, नायला तुम कहाँ हो, नायला तुम कहाँ हो। थोड़ी देर पहले इन तीनों काली बलाओं की गुफ्तगू से मुझे पता चला था कि फरीद पाशा और सिक्योरिटी गार्ड खादम हुसैन को उन्होंने बेहोश कर दिया था। फरीद पाशा की हालत से भी यही जाहिर होता था कि वो बेहोशी से निकल कर आया है। इसकी मुतलाशी नजर अंधेरे में नायला को तलाश कर रही थी। मैंने बाआवाज़े बुलंद फरीद को मुखातिब करते हुए कहा, पाशा साहब आपकी बीवी नायला इधर फर्श पर बेहोश पड़ी है। फिर मैंने इसकी जानब इशारा भी कर दिया, आप इसे संभाले, मैं इन काली बलाओं को जहन्नम की राह दिखाकर आता हूँ। बात खत्म करते ही मैं हमला आवरों की तरफ मतवज्जो हो गया। नायला को वहाँ से उठाकर ले जाने वाले दोनों अफराद एक साथ मेरी जानब पलटे। मैं इनके वार के लिए तैयार था। राज कामत का पंच बड़ी तेजी से मेरे चेहरे की तरफ आया। मैंने आउटर ब्लॉक के बाद इसे हैंड पुश से दूर धकेल दिया। दूसरे की एक नीची फ्रंट किक मेरी कमर पर लगी। मैंने बड़ी सूरत से घूमकर इसका पांव टखने के मुकाम से गिरफ्त में लिया और खौफनाक ट्विस्ट देकर इसे एक तरफ फेंक दिया। दराज कामत इसकी राह में खड़ा था। दोनों में जबरदस्त तसादम हुआ और वो एक दूसरे को लेते हुए जमीन बोस हो गए। मुझे हैरत इस बात की थी कि इनका जोशीला साथी अचानक कहीं गायब हो गया था। मैंने इसकी नाक और मुंह को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया था। अगर वो अंधेरे में से पलट कर नहीं आया था तो इसका यही मतलब था, वो या तो जाए वकुआ से फरार हो गया था या फिर कहीं बेसुध पड़ा था। जमीन बोस होने वाले दोनों अफराद उठकर खड़े हुए तो मैं किसी चीते की मानंद इन पर झपटा। इनके अंदाज में पेशकदमी के बजाय मुझे पसपाई नजर आई। मैंने इनके ग्रेज की परवाह किए बगैर इन्हें हाथ और पांव की ठोकरों पर रख लिया। वो मुझसे बेताशा पीटते हुए कदम कदम पीछे सरकने लगे। फिर अचानक मुझे अपने अक्ब में फरीद पाशा की ललकारती हुई आवाज सुनाई दी। वो स्याहपोश हमला आवरों से मुखातब था, अगर अपने बाप के तुख्म हो तो दुम दबाकर भागना नहीं, मैं अभी तुम्हारी लाशें गिराता हूँ। बात खत्म करते ही पाशा ने एक हवाई फायर कर दिया। मैंने बेइख्तियार पलट कर पीछे देखा। फरीद पाशा के हाथ में मुझे रिवाल्वर नजर आया। नायला को वो अंदर कहीं छोड़ आया था, क्योंकि अब इस मुकाम पर दिखाई नहीं दे रही थी जहां थोड़ी देर पहले वो बेड शीट में लिपटी पड़ी थी। पाशा की ललकार का हमला आवरों पर उल्टा असर हुआ, यानी वो दुम दबाकर भाग खड़े हुए। इस अमल से इन्हें भी ये साबित किया तो वो अपने बाप के तुख्म नहीं थे। पाशा ने इनकी तरफ रिवाल्वर का रुख फेर कर यके बाद दीगरे 2 फायर किए। अंधेरे के बायस इसका निशाना खता गया। पाशा ने इनके पीछे दौड़ लगा दी। मजबूरन मुझे भी इसका साथ देना पड़ा। हम दौड़ते हुए कोठी की अकबी सिमत निकल आए, क्योंकि वो दोनों इसी जानब गए थे। हमारे दरमियान 4 से ज्यादा कदमों का फासला था, लेकिन ये फासला बतदरीज बढ़ रहा था। लगता था इन्हें वहां से फरार होने में बहुत जल्दी हो, क्योंकि वो अंधाधुंध भागते हुए कोठी की अकबी दीवार के पार पहुंच गए थे। इस दौरान में पाशा ने यके बाद दीगरे इन पर 3 गोलियां भी चला डाली और धमकी अमेज अंदाज में इन्हें ललकारता भी रहा, मगर उन्होंने पलट कर पीछे देखा और ना ही रुकने की कोशिश की। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर सरपिट भाग रहे थे। जब भगौड़ों ने अकबी दीवार फलांगने के लिए दीवार पर चढ़ना शुरू किया तो पाशा ने एक मरतबा फिर इन्हें गोली का निशाना बनाना चाहा। फिर इसके रिवाल्वर से गोली की बजाय खट की आवाज बरामद हुई। वो अपने रिवाल्वर के चैम्बर की तमाम गोलियां फायर कर चुका था। हमारे दरमियान इतना फासला था कि मैं दौड़कर इन्हें दीवार फलांगने से नहीं रोक सकता था। इसके बावजूद भी मैंने ये कोशिश जरूर की, लेकिन मुझे इस कोशिश में कामयाबी न हुई। जब मैं दीवार के करीब पहुंचा तो वो दोनों दूसरी तरफ कूद चुके थे। मैंने दीवार पर चढ़ने के लिए हाथ उठाए ही थे कि अकब से पाशा की आवाज आई, रुक जाओ वजदान, अब वो हाथ नहीं आएंगे तो अकब का कोई फायदा नहीं। फरीद पाशा की बात खत्म हुई थी कि कोठी के बाहर किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। सड़क पर टायरों की मखसूस चरचराहट उभरी और गाड़ी का इंजन शोर मचाता हुआ हमारी समाज से दूर जाने लगा। भाग गए कमबख्त किसी बुज़दिल की औलाद, फरीद पाशा ने जहरीले लहजे में कहा। मैंने इसके करीब आकर पूछा, पाशा साहब ये कौन लोग थे और आपकी बीवी को क्यों अगवा करके ले जा रहे थे? तुम्हारे तमाम सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा, वो इज़तरारी लहजे में बोला। पहले अंदर चलो, नायला को इस वक्त मेरी अशद जरूरत है। आपकी बातों से महसूस होता है आप हमला आवरों को शिनाख्त कर चुके हैं। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, वो जल्दी से बोला। ठीक है आप अंदर जाएं। मैंने मसलहतन करीद से इज्तनाब बरता। मैं जरा सिक्योरिटी गार्ड की खबर ले लूं। फिर मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपने गार्ड खादम हुसैन को कहीं देखा है? नहीं। इसने हैरत ज़दा अंदाज में गर्दन को नफी में झटका। मैं खुद सोच रहा हूँ गार्ड के होते हुए ये लोग अंदर कैसे आ गए। फिर वो वहीं से पुकारने लगा, खादम हुसैन, खादम हुसैन। मैंने कहा, पाशा साहब आप नायला के पास जाएं, मैं खादम हुसैन को देखता हूँ, वो यहीं
کہیں بے ہوش پڑا ہوگا۔ بے ہوش؟ فرید پاشا بڑبڑاتے ہوئے کوٹھی کے اندرونی حصے میں غائب ہو گیا۔ میں سیکیورٹی گارڈ خادم حسین کی تلاش میں ادھر ادھر جھانکنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس تیسرے شخص کی بھی تلاش تھی جو پہلے دو کی مدد کرنے وہاں پہنچا تھا۔ اس پستول بردار کی میں نے اچھی خاصی مرمت کر ڈالی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹھیک ٹھاک سائیڈ کک مار کر اسے اندھیرے میں اچھال دیا تھا۔ اس کے بعد وہ دکھائی نہیں دیا۔ ہم نے صرف دو افراد کو دیوار پھلانگ کر فرار ہوتے دیکھا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد سیکیورٹی گارڈ مجھے نظر آ گیا۔ وہ اس وقت دنیا و مافیا سے بے خبر ایک دیوار کے ساتھ مور پنکھ کے پودے کے پیچھے پڑا تھا۔ مور پنکھ کے پودے کے قریب مختلف پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے اور بے سود گارڈ پودوں کے پیچھے چھپ کر رہ گیا تھا۔ میں نے گارڈ کے بدن کو ٹٹول کر دیکھا اور چند لمحوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ اسے بے ہوش کرنے کے لیے کن پٹی پر کسی ٹھوس شے سے وار کیا گیا تھا۔ اس کی کلاشن کوف بھی تھوڑے فاصلے پر پڑی تھی۔ میں نے بڑے ماہرانہ انداز میں گارڈ کو ہلایا جلایا اور اس کی گردن پر موجود ایک مخصوص نس پر ہلکا سا مساج کیا۔ میرے ہاتھ کی حرارت اس کی زندگی کی حرارت میں شامل ہوئی تو چند لمحات کے بعد اس نے کسمسا کر آنکھیں کھول دی۔ میں نے شانہ تھپ تھپا کر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا اور اس جانب بڑھ گیا جدھر میں نے کک مار کر پستول بردار کو پھینکا تھا۔ اس سے پہلے دراز قامت چاہ پوش کا پسٹل بھی ادھر اندھیرے ہی میں کہیں غائب ہوا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ دونوں پستول مجھے مل گئے لیکن بگوڑوں کے ساتھی کا نام پتہ نہ مل سکا۔ اس سے میں نے یہی اندازہ قائم کیا کہ وہ شخص ان سے پہلے ہی کوٹھی سے رفو چکر ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی ایسی دلائی کی تھی کہ اس نے وہاں رکنے پر فرار کو فوقیت دی۔ اسی شخص کی زبانی مجھے پتا چلا تھا کہ ساجد نامی کوئی شخص باہر گاڑی میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ گویا نائلہ کو اغوا کرنے کے لیے 4 افراد اس کوٹھی میں پہنچے تھے۔ میں اور سیکیورٹی گارڈ ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ فوراً ہی فرید پاشا تک ہماری رسائی ہو گئی۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں فرید پاشا کو ان حالات سے آگاہ کیا جو خادم حسین کو دیکھ کر میرے ذہن میں آئے تھے۔ اس نے مجھے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وجدان تم اندر چلو، اندر کمرے میں تم سے میں بعد میں بات کروں گا، پہلے خادم حسین سے پوچھ گچھ کر لوں۔ میں سمجھ گیا وہ خادم حسین سے کس قسم کی پوچھ تاچھ کرنا چاہتا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ کا مطلب ہوتا ہے جان و مال کی حفاظت کرنے والا۔ خادم حسین کے ہوتے ہوئے 3 خطرناک افراد کوٹھی کے اندر گھس آئے تھے۔ نہ صرف وہ اندر داخل ہوئے تھے بلکہ انہوں نے اس کوٹھی کی نہایت اہم شخصیت نائلہ کو اغوا کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ اگر میں بر وقت وہاں پہنچ کر ان کی راہ کی رکاوٹ نہ بنتا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اس کوٹھی میں مالکان اور سیکیورٹی گارڈ کے علاوہ صرف 2 افراد کا آنا جانا تھا۔ ان میں ایک تو گھریلو ملازمہ اللہ رکھی تھی اور دوسری اللہ رکھی کی بیٹی آمنہ۔ یہ دونوں دن بھر کوٹھی میں کام کرنے کے بعد اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ ان کا جھونپڑی نما گھر ایک نزدیکی کچی آبادی میں تھا۔ کوٹھی کے اندر ایک اور شخص بھی رہتا تھا اور وہ تھا خان سامہ اللہ دیتا۔ اس بیچارے کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، اسی لیے کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں اس نے مستقل ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ پاشا کے مطابق اللہ دیتا پاکستانی اور انگلش کھانے بنانے کا ماسٹر تھا۔ میں فرید پاشا کے کہنے پر اندرونی کمرے میں آ بیٹھا۔ لگ بھگ 10 منٹ بعد پاشا میرے پاس آیا اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر ایک دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہ کمرہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے ڈرائنگ روم کم بیڈ روم نظر آتا تھا۔ مجھے ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ کمرے سے نکل گیا۔ جاتے ہوئے اس نے صرف اتنا کہا تھا، وجدان تم اطمینان سے یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ پاشا صاحب آپ کی اہلیہ؟ میں نے نائلہ کی خیریت دریافت کرنا چاہی تو اس نے جلدی سے کہا، نائلہ ہوش میں آ چکی ہے اور بالکل خیریت سے ہے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو پھر میں تم سے تفصیلی بات کروں گا۔ وہ مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا تو میں نائلہ اور ناکامیاب اغوا کنندگان کے بارے میں سوچنے لگا۔ گھوم پھر کر میرا خیال پاشا کی ایک بات کی طرف چلا جاتا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد پاشا نے گفتگو کے دوران میں وہ 2-3 مرتبہ کہا تھا کہ نائلہ کو اس نے بڑی مشکلوں سے حاصل کیا تھا۔ حاصل کیا تھا کا مطلب یہی نکلتا تھا کہ جن لوگوں سے نائلہ پاشا کے پاس پہنچی تھی اب وہ اسے واپس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ممکن ہے یہ ادھورا اغوا بھی اسی سلسلے کی کوئی کڑی ہو۔ تھوڑی دیر بعد فرید پاشا میرے پاس آ گیا اور دونوں بازو کھول کر میری جانب بڑھا۔ اس کے مانکانہ انداز کو دیکھ کر میں کھڑا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے مجھ سے بغل گیر ہوتے ہوئے میری پوری قوت سے بینچا، پھر میری پشت کو تھپک کر بولا، وجدان آج تم نے مجھ پر جو احسان کیا ہے میں اسے زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ پاشا صاحب میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے نرمی سے کہا۔ وہ مجھ سے الگ ہوتے ہوئے بررائی ہوئی آواز میں بولا، تم نے کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ کیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر تم ان خبیثوں کی راہ میں بر وقت رکاوٹ نہ ڈالتے تو وہ اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو جاتے
تم نے میری نائلہ کو اغوا ہونے سے بچایا ہے، گویا میرے جسم کو روح سے خالی ہونے سے بچایا ہے۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن کی مدد سے میں تمہارا شکریہ ادا کر سکوں۔ آپ مجھے شرمندہ نہ کریں پاشا صاحب، میں نے کہا، آپ میرے محسن میزبان ہیں، آپ کی عزت میری عزت ہے، میں نے اپنی عزت کو بچانے کی کوشش کی ہے اور یہ تو میرا فرض تھا۔ وہ ممنونیت آمیز لہجے میں بولا، تم جتنے خوبرو ہو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت باتیں کرتے ہو، تمہاری سیرت صورت پر حاوی ہے، تم نے مجھے خرید لیا ہے وجدان، تم اندازہ نہیں لگا سکتے اس وقت میرے دل میں تمہارے لیے کون سے جذبات ہیں۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، آپ کے جذبات سے بخوبی آگاہ ہوں، چہرہ دل کی کتاب ہوتا ہے اور میں آپ کے چہرے کا بغور جائزہ لے رہا ہوں، اس لیے آپ کے دل کا حال مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے استفسار کیا، بائی دا وے یہ کون لوگ تھے؟ آپ ان سے شناسائی کا اقرار کر چکے ہیں۔ یہ میرے تازہ ترین دشمن ہے، فرید پاشا نے بتایا۔ میں نے کہا، نائلہ کو اغوا کرنے کے حوالے سے میرا دھیان آپ کی اس بات کی طرف جاتا ہے کہ آپ نے نائلہ کو بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے، کیا میں غلط سوچ رہا ہوں؟ تمہاری سوچ کا رخ بالکل درست ہے، وہ تصدیقی انداز میں بولا، ان لوگوں سے میری دشمنی کی وجہ نائلہ ہی ہے، میں نے نائلہ سے شادی کر کے ان کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ رانا عظمت نائلہ کو اپنی جاگیر سمجھتا تھا، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نائلہ اس کے بجائے میرے حق میں فیصلہ دے گی۔ اس کا خیال ہے کہ میں نے نائلہ کو ورگلایا ہے، اسے رانا عظمت کے خلاف کر کے حاصل کر لیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو دلوں کے سودے ہیں یار، اس میں زور زبردستی تھوڑی چلتی ہے۔ وہ چند لمحات کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، ہمارے درمیان ہلکی پھلکی جھڑپیں تو ہوتی رہتی ہیں، اس قسم کا اوچا اور وار رانا عظمت نے پہلی مرتبہ کیا ہے۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، پاشا صاحب وہ تینوں تو سرتاپا سیاہ لباس میں چھپے ہوئے تھے، پھر آپ نے کس بات سے اندازہ لگایا کہ وہ رانا عظمت کی طرف سے آئے تھے؟ اس نے بتایا، میں نے اندر آنے والے افراد میں سے ایک کو پہچان لیا تھا، وہ جو قد میں خاصا اونچا تھا۔ پاشا کی بات سنتے ہی میرے ذہن میں وہ دراز قامت سیاہ پوش کی آنکھیں روشن ہو گئیں، وہ آنکھیں مجھ پر نگاہ پڑتے ہی ٹھٹک اٹھی تھی۔ مجھے بھی ان آنکھوں میں شناسائی کی جھلک نظر آئی تھی، لیکن بہتیرا سوچنے کے باوجود یہ یاد نہیں آ سکا تھا کہ میں نے ان آنکھوں اور ان آنکھوں کے حامل شخص کو پہلے کہاں دیکھا تھا۔ میں نے اضطراری انداز میں کہا، پاشا صاحب عجیب بات ہے جس دراز قامت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے میں پہلے بھی اسے کہیں دیکھ چکا ہوں، وہ بھی مجھے دیکھتے ہی ٹھٹک گیا تھا۔ یہ ناممکن ہے، وہ قطعیت سے بولا، تم آج پہلی مرتبہ لاہور آئے ہو، اس لیے اس شخص سے تمہاری شناسائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمہیں دھوکا ہوا ہوگا۔ میری یادداشت اور مشاہدے نے کبھی مجھے دھوکا نہیں دیا، اس لیے میں فرید پاشا کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، پاشا صاحب آپ مذکورہ شخص کے جغرافیہ اور تاریخ وغیرہ کے بارے میں کچھ بتائیں، میری یادداشت نے کبھی گڑبڑ نہیں کی، میں اس بات پر شرط لگانے کو تیار ہوں کہ مجھے کوئی دھوکا نہیں ہوا۔ وہ بولا، میں نے جس دراز قامت شخص کا ذکر کیا ہے وہ رانا عظمت کا بھتیجا اور اس کا نام ہے سکندر۔ سکندر کا نام سنتے ہی میں اچھل پڑا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا، وہی سکندر نہ جو کسی MP لالا بشیر کا بگڑا ہوا بیٹا ہے؟ تم لالا بشیر اور سکندر کو کس طرح جانتے ہو؟ وہ حیرت سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کی الجھن نما حیرت کے پیش نظر مختصر الفاظ میں اس سے ریسٹورنٹ میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتایا۔ اس نے اور صدف نے جس دھواندار انداز میں سکندر اور اس کے ساتھیوں کی پٹائی کی تھی، اس کا احوال سن کر فرید پاشا کو بے حد مسرت حاصل ہوئی۔ ان واقعات کے ذیل میں DSP ٹریفک اورنگزیب خان اور اس کی اکلوتی بیٹی نادیہ کا ذکر بھی آیا۔ پوری بات سننے کے بعد فرید پاشا نے کہا، وجدان سکندر اور اس کا خاندان تو ہمارا مشترکہ دشمن نکل آیا، اب ان سے دو دو ہاتھ کرنے میں بہت مزہ آئے گا۔ ہاں، اگر ایسے کسی مارکا کا موقع آیا تو واقعی بہت مزہ آئے گا۔ میں نے کہا، آپ نے ابھی تک مجھے رانا عظمت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ بولا، نائلہ کے حصول اور رانا عظمت سے دشمنی کا قصہ تو بہت دلچسپ اور فرصت سے سننے سنانے کا ہے، فی الحال میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ رانا عظمت میری طرح ایک فلم پروڈیوسر ہے اور MPA لالا بشیر کا چھوٹا بھائی ہے۔ جب سے لالا بشیر وزیر بنا ہے، رانا عظمت کی بدماشیوں اور تخریب کاریوں میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ وہ بڑے بھائی کی طاقت اور اختیار کے بال بوتے پر پتہ نہیں کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے۔ ہم پیشہ ہونے کے باوجود بھی میرے اور رانا کے درمیان کبھی ٹسل بازی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم دونوں کے پروڈیوسر ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ایک لمحے کو سانس ہموار کرنے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں فلم انڈسٹری اور تماشائیوں کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اصلاحی اور تفریحی فلمیں بنا
بناتا ہوں، جبکہ رانا عظمت اول تو فلم بناتا ہی نہیں، اور اگر کبھی کبھار اس کی کوئی فلم ریلیز ہو بھی جاتی ہے تو بس اریانی اور فحاشی کے سبب تھوڑے بہت چل جاتی ہے۔ وہ اپنی ذہنیت کی عکاس فلمیں بناتا ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ کسی فلم کی کامیابی میں سب سے زیادہ ہاتھ سٹوری اور گانوں کا ہوتا ہے۔ اگر فلم کی سٹوری جاندار اور اس کے گانے مشہور کن دونوں پر مشتمل ناقابل فراموش ہوں تو وہ فلم بہت کم عرصے میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اداکاری آتی ہے، مگر رانا عظمت کی پروڈیوس کی ہوئی فلموں میں نہ سٹوری ہوتی ہے، نہ یادگار گانے، اور نہ ہی ڈھنگ کی اداکاری۔ لچر پن اور فحش ڈانس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مکالمے بھی انتہائی گھٹیا اور عامیانہ رنگ لیے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے نتیجے کے طور پر فلم چند ہفتوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔